غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا تھا؟ فقیرانہ لباسوں میں حکومت کون کرتا تھا؟ پڑھو تاریخ طائف کی تو خود ہی جان جاؤ گے، پڑھو تاریخ طائف کی تو خود ہی جان جاؤ گے کہ دشمن کو دعاؤں کی عنایت کون کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم ہونی چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے ہمارے سماج میں 12 وفات کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ 12 وفات کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہمارے یہاں پر 12 وفات کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ مہینہ اسی نام سے مشہور ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمارے سماج میں اور ہمارے ملک میں، خاص طور سے بر صغیر کے جو ملک ہیں، ان ملکوں میں 12 وفات آتے ہی نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کی سیرت کا مطلب ہے نبی کی زندگی بیان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا نام ہے سیرت، یعنی نبی کی سیرت، نبی کی سیرت بیان کرنا۔ تو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ملکوں میں، آس پاس کے جتنے بھی ملک ہیں، خاص طور سے جنہیں بر صغیر کہا جاتا ہے، ان ملکوں میں، جیسے ہمارا ملک بھارت اور اسی طرح سے آس پاس کے جو ملک ہیں، ان تمام ملکوں میں نبی کی سیرت بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پورے مہینے چلتا ہے۔ پورے مہینے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس مہینے میں اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے لوگ اس دن کو، یعنی 12 وفات کے دن کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اتنی اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں کہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس دن کو کبھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں منایا گیا، مگر لوگ مناتے ہیں۔ تو شکایت ان لوگوں سے ہے جو اس دن کو حد سے زیادہ آگے بڑھ کر مناتے ہیں، کیونکہ ایک عام انسان بھی، ایک عام مسلمان بھی یہ کہہ سکتا ہے ہم لوگوں کے بارے میں، خاص طور سے علماء دیوبند کے بارے میں جو بد زبانی، بد کلامی لوگ کرتے ہیں، وہ گستاخ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دیوبندیوں کو نبی کے نام سے دشمنی ہے، نبی کے نام سے نفرت ہے ان دیوبندیوں کو، مگر بات یہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ کہنا نہیں ہے، ہمارا یہ ماننا نہیں ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر صرف اسی مہینے میں ہی ہم کیوں کریں، صرف اسی مہینے میں ہی۔ باقی جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی تو اللہ کے نبی کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہماری یہ لڑائی ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذکر کو اور اللہ کے نبی کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو ہم صرف اسی ایک مہینے میں بیان کر دیں، اور اس مہینے کی بھی بس 12 تاریخ کو بیان کر دیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا، تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کا اس دنیا میں تشریف لانا، اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنا اور آپ کا مبعوث ہونا، اس دنیا میں تشریف لانا، یہ پوری دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، اور اتنا بڑا خوشی کا دن ہے کہ اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا، یہ پوری دنیا کے لیے، دنیا کے ہر دھرم کے لیے، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی کا ذکر دنیا کے اندر سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن کریم کے بعد اللہ کے نبی کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے،
اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرنا اور آپ کی سیرت بیان کرنا، یہ خوش نصیب جو زبان ہوتی ہے وہی بیان کر سکتی ہے۔ خوش نصیب لوگ ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں اور خوش نصیب لوگ ہی اس کو سن سکتے ہیں، ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی اچھے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو ہمیشہ الٹے سیدھے الفاظ ہی بولتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مگر اللہ کے نبی کے ذکر کو اسی دن کے ساتھ خاص کرنا، بس 12 وفات والے مہینے میں اللہ کے نبی کا ذکر کر دیا بس، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اللہ کے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے تشریف لائے پہلے ہم وہ مقصد سمجھیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں آخر آئے کیوں؟ اللہ کے نبی کو دنیا میں آخر بھیجا کیوں گیا؟ یہ سب سے زیادہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے، تمام چیزوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی کسی مقصد کے تحت بنائی۔ آپ حضرات مسجد میں جمع ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، میرا بھی کچھ مقصد ہے اور آپ کا بھی کچھ مقصد ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر گئی اور ہم عمل کرنے والے بن گئے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ہر کام کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، جمعہ کی نماز پڑھیں، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جب تمام چیزوں کا مقصد ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی کو آخر دنیا کے اندر بھیجا کیوں گیا؟ یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو دنیا کا کفر لرز گیا تھا، دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا تھا، اور جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا تھا کہ اے محمد اگر تم چاہو تو تم ہماری سرداری قبول کر لو، ہم تمہاری سرداری میں کام کریں گے۔ اگر تمہیں خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کی تمنا ہو تو ہم خوبصورت عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اگر تمہیں روپیہ پیسے کی طلب ہو تو ہم پوری دنیا کا خزانہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی سے یہ کہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے صاف طور سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عرب والو اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تو میں پھر بھی اپنے مقصد سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں میں اس مقصد کو پھر بھی کروں گا جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تم پوری دنیا کی دولت، ساری بادشاہت، ساری سرداری اور سارا حسن اور سارے خزانے میرے قدموں میں لا کر رکھ دو گے، میں پھر بھی اپنے مقصد سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات اللہ کے نبی نے صاف طور سے فرمائی تھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا گیا جو صاف طور سے اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد سرداری یا شادی، خوبصورت لڑکی سے شادی یا دنیا کے خزانے حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کا جو مقصد تھا اس کو قرآن کریم اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر صاف طور سے فرمایا، جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تحقیق یقیناً ہے تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت بہترین نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسی زندگی ہے کہ جسے دیکھ کر ہم
اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور گزارنی چاہیے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اسی مقصد کے لیے۔ دنیا کے اندر صرف یہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، ورنہ اگر آپ عیسائیوں سے جا کر معلوم کرو گے کہ نکاح کرنا تمہارے دھرم میں، تمہارے مذہب کے اندر نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ صاف طور سے کہہ دیں گے کہ ہمارے مذہب کے جو بانی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نکاح کیا ہی نہیں۔ جب انہوں نے نکاح نہیں کیا تو ہم نکاح کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ نکاح کے بارے میں ہمارے مذہب کے اندر یا ہمارے نبی نے کیا فرمایا وہ ہم بتلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مذہب کے جو بانی ہیں انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، تو جتنے بھی مذہب ہیں ہر مذہب میں انگلی رکھی جا سکتی ہے، مگر صرف مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ اب میں نے آپ کو بتلایا کہ نبی کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر تمہاری بیوی تم سے عمر میں بڑی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہے تو تمہیں کیسے رہنا ہے یہ بھی نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر تمہاری بیوی پہلے سے بیوہ یا مطلقہ ہو، یعنی شوہر والی عورت سے تم نے شادی کر لی، تو اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر کنواری لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر تمہیں بزنس کرنی ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کا طریقہ موجود ہے۔ اگر تم اپنا کاروبار کر رہے ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اس کا طریقہ موجود ہے۔ اگر تم دوسرے کی نوکری کر رہے ہو اس کا بھی طریقہ اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر مال کسی اور کا اور محنت تمہاری ہے تو تمہیں کاروبار کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ ہر چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر تم دین کا کام کر رہے ہو تو تمہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کرنا ہے، کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہیں۔ ہر چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے، ہر چیز۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام کے اندر یا اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی آدمی انگلی رکھ دے اور یہ کہے کہ نبی کی زندگی میں یہ کام نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کے لیے ہر چیز نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور مسلمان اس وقت کو یاد کریں جب قرآن کریم کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے 5ویں پارے میں، سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی تمہارے لیے اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رضیتو کے معنی ہے میں راضی ہو گیا، لیکن وَرَضِيتُ لَكُمْ اس کے معنی ہے میں نے پسند کیا تمہارے لیے مذہب اسلام کو، میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا۔ یہاں پر مذہب اسلام کا نام نہیں ہے، مگر 4تھے پارے میں سب سے آخری صفحے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے 3رے پارے میں ہے، جس نے مذہب اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کیا، دین پر عمل کیا، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ منہو کا مطلب ہے اس کی طرف سے، یعنی مذہب اسلام پر عمل کرنے والے ہی اللہ کے یہاں پر مقبول ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ دوسرے دھرم پر چل رہے ہیں یا چلیں گے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی ماننے والے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں،
اللہ کے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد تمام دین مردود ہیں، اور جو نبی کی بات مانے گا وہی جنت میں جائے گا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانے گا بس وہی جنت میں جائے گا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی کی جو ہم نبی کا جو ذکر کرتے ہیں تو اس کو اسی مہینے کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر نمونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آدمی سوال کر سکتا ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں بتلا دیا جاتا ہم عمل کر لیتے، قرآن کریم آسمان سے نازل ہو جاتا ہم پڑھ لیتے عمل کر لیتے، لیکن نہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی ہنر کو جاننے کے لیے اور کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے صرف کتابیں ہونا کافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے صرف کتابیں ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حکمت کی کتابیں، ڈاکٹری کی کتابیں، صرف کتابیں پڑھ کر وہ یہ سمجھے کہ اب میں دکان کھول لوں گا اور اس کے بعد لوگوں کو دوائی دوں گا، تو ایسا آدمی مریضوں کو تو ٹھیک نہیں کرے گا، لیکن ہاں وہ قبرستان ضرور آباد کرے گا۔ تو دنیا کا نیم اور دستور یہ ہے کہ استاد سے کتابیں پڑھ لینے کے بعد چاہے وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر بن جائے اس کو کچھ دن پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کو کچھ دن اسے پریکٹیکل کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں نے کتاب کے اندر پڑھا، غالباً ملا علی قاری کے بارے میں، کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، بہت بڑی بڑی کتابیں، ایسی کتابیں کہ آج ان کتابوں کو پڑھ کر ہم لوگ فتوے دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی۔ حج کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ تو وہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو طواف سیدھا کرنے کے بجائے الٹا کر رہے تھے، یعنی طواف اس طرح کرنے کے بجائے الٹا گھوم رہے تھے۔ تو وہیں پر ایک آدمی گھوم رہا تھا، اس نے ان سے کہا کہ بڑے میاں ملا علی قاری کی کتاب پڑھو، انہی سے کہہ رہا ہے وہ، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ خود ملا علی قاری ہیں، ان سے کہہ رہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھو اس کے بعد حج کرنا، تمہیں طواف کرنا بھی نہیں آتا، طواف بھی تم الٹا کر رہے ہو۔ بتلانے کا مقصد یہ کہ صرف کتابیں لکھنا یا صرف کتابیں پڑھ لینا کسی بھی ہنر سیکھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں ہم کھانا پکانے کی کتابیں دے دیں اور یہ کہیں کہ بھئی تجھے قورمہ بنانا ہے، اور اسے ہم کتابیں دے دیں بس کہ کتاب میں سے پڑھ لے خوب اچھی طرح، 1 کلو گوشت میں اتنا دھنیا ڈلے گا، اتنا گرم مسالہ، اتنا نمک، اتنی یہ اتنی وہ، کتنی ہی وہ کتابیں پڑھ لے وہ قورمہ تو نہیں بنائے گا، لیکن وہ کچھ اور بنا دے گا، قورمہ اس سے نہیں بنے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے کتابوں کے ساتھ ساتھ استاد کا ہونا بھی ضروری ہے، کسی بھی ہنر کو جاننے کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب تو بھیجی، مگر کتاب کے ساتھ ساتھ نبی بھی بھیجا کہ ہم نبی بھیج رہے ہیں، وہ تمہیں کتاب پڑھ کر بھی سنائے گا اور کتاب پر عمل کر کے بھی دکھائے گا، تاکہ کہنے والوں کے لیے یہ موقع نہ ہو کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم اس پر کیسے عمل کریں۔ آج کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں آج کے جو مسلمان ہیں بہت بڑا آئیڈیل ہے، بہت بڑا نمونہ ہے، اور آج کے بیان کا آپ اس کو خلاصہ اور نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں جو میں آپ کو اب بتلانے والا ہوں۔ آج کے جو مسلمان ہیں، خاص طور سے بھارت کے مسلمان، یہ اللہ کے نبی کی مکہ کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی مکہ کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے مکہ میں کس طرح سے زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں زندگی گزار رہے تھے تو بیگانگی کا زمانہ تھا، اجنبیت کا دور تھا، جیسے حدیث کے اندر فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، وہ زمانہ تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بتلایا کہ اجنبیت کا زمانہ، اجنبیت کے ختم کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، وَيَعُودُ غریبا وَسَيَعُودُ غریبا، اور اجنبیت کی طرف ہی عن قریب لوٹ جائے گا۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو دوسرا زمانہ ہے، دوسرا جو دور ہے کہ اجنبیت کی طرف اس کا
ختم ہوگا، اس کا اختتام ہوگا، اجنبیت کی طرف ہی لوٹ جائے گا، اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ تو اب ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جو بھارت کے لوگ ہیں، جو بھارت کے مسلمان ہیں، یہ وہی زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے مکہ میں زندگی گزاری تھی۔ ہر طرف اجنبیت کا دور تھا۔ اذان دینا، نماز پڑھنا، دین کے احکام پر عمل کرنا ایک اجنبیت سے معلوم ہوتا تھا، ایک عجیب سی چیز معلوم ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اذان دینے پر پٹائی ہوتی تھی، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو کھلے طور پر انہوں نے اذان دی۔ یہ تو خیر بہت لمبی بات ہے، مگر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور اجنبیت کا تھا، وہ زمانہ اجنبیت کا تھا۔ لوگ نبی سے دشمنی کرتے تھے، نبی کے نام سے لوگ جلتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کے اپنے خاندان والے، ان کے اپنے کنبے والے، ان کے اپنے خونی رشتہ دار ان کو برا بھلا کہتے تھے نبی علیہ السلام کو، یہاں تک کہ اپنوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ زمانہ تھا۔ اس زمانے میں نبی نے کیسے زندگی گزاری اور کس طرح سے ان اسلام کے دشمنوں کو اپنا بنایا، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے، نمونہ ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے نبی کی مکہ کی زندگی میں آئیڈیل ہے۔ 40 سالہ جو زندگی آپ نے گزاری وہ اس زمانے میں زندگی گزاری، بالکل جاہلیت کا دور تھا۔ آج بھی پڑھا لکھا جاہل بن رہا ہے، آج بھی پڑھا لکھا سب سے بڑا جاہل بن رہا ہے۔ تعصب پرستی اپنے زوروں پر ہے آج کے زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی تعصب اپنے زوروں پر تھا۔ مذہب اسلام کی آواز ایک اجنبی آواز تھی اس زمانے میں بھی۔ اس زمانے کے مشرکین نے، اس زمانے کے کافروں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور آج کا اسلام دشمن اور آج کا جو غیر مسلم ہے وہ بھی مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس زمانے کے جو کافر تھے اور جو غیر مسلم تھے وہ مکہ کے دروازوں پر کھڑے ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، میلے کے زمانے میں، جس زمانے میں میلہ لگتا تھا تو آنے والے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم یہاں آؤ، کاروبار کرو، جو کرنا ہے تمہیں وہ کرو، مگر ایک شخص ہے محمد، اس سے مت ملنا، بس وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کے نبی سے ضرور ملا کرتے تھے کہ ہم بھی دیکھیں آخر وہ کون شخص ہے، تو اللہ کے نبی سے ملتے تھے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، اور متاثر ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا مذہب اسلام کو، مذہب اسلام کی باتوں کو، مذہب اسلام کی چیزوں کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، اور بدنام کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے۔ جب وہ ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے تو ہمیں بھی وہی چیز اپنانی چاہیے جو اس زمانے میں اللہ کے نبی نے اپنائی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا تھا، اور پھر وہی لوگ جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے وہ اللہ کے نبی پر جان دینے والے بن گئے۔ وہی لوگ آج کے زمانے میں جو ہمارے دشمن ہیں، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں، جو غیروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کریں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے جب بات کریں یا ہم سے ملیں تو وہ یہ کہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے مسلمان خوبیوں والا ہوتا ہے، اور پھر وہ مذہب اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہوں۔ آج اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس چیز پر کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتلائیے، زور سے کہیے، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کریں۔